اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 تلاوت کی ہے۔ یہ ایک دعا کی صورت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اب یہ ہر امتی جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے طفیل بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے، طاقت عطا فرماتا ہے، حکومت بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ گویا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کی ملکیت ہے ہر چیز، وہ پھر اس سے لے لیتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہے، قل اللہم، قل فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ ایسے دعا کریں، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، مالک یعنی مالک ہے نا، آقا ہے۔ ملک کا مطلب ہے ریاست یا ملک، بادشاہی۔ تو ہی بادشاہوں کا مالک ہے، تو ہی ملکوں کا مالک ہے۔ یہ ملک، ریاستیں سب تیری ہیں، پوری کائنات تیری ہے، تو ہی مالک ہے۔ تو تل ملکا، توتی کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، دینا۔ تو تل ملکا، تو ملک دے دیتا ہے، یعنی ملک کی حکومت دے دیتا ہے، من جس کو، تشاء چاہتا ہے۔ تو تل ملکا من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے اس کو تو ملک دے دیتا ہے، یعنی ملک کی حکومت عطا کر دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، تنز کا مطلب، تنزیع کا مطلب ہے چھین لینا، لے لینا واپس۔ ملک کو، یعنی ملک کو واپس لے لیتا ہے، ملک کو چھین لیتا ہے، یعنی حکومت بندے کی جس کی ہوتی ہے اس کی حکومت چھین لیتا ہے، حکومت ختم کر دیتا ہے۔ ممن تشاء، ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، یعنی اللہ جس سے چاہتا ہے پھر اس سے حکومت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تشاء، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تشاء، وَتُذِلُّ اور ذلت دیتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر جو ہے، بھلائی جو ہے، بے ید کا مطلب ہوتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، یعنی ساری بھلائیاں جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے۔ بھلائی بھی تیرے پاس ہی ہے، سب قسم کی جو دنیا میں ہے، آخرت میں ہے، ہر جگہ سب بھلائیوں کا مالک تو ہی ہے، تیرے اختیار میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے۔ انکا، بے شک تو، علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ شیء قدیر، قدیر یعنی قادر ہے، قدرت ہے تیری، سب قبضے میں ہے تیرا۔ پھر پڑھتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، کل یعنی کہہ دیں، اے اللہ،
ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے دے اور جس سے چاہے تو حکومت چھین لے، جس کو چاہے تو عزت عطا کر دے اور جس سے چاہے تو عزت واپس لے لے، یعنی اس کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دے۔ بھلائی سب تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے شان نزول دو ہیں۔ ایک تو یہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آیت فتح مکہ کے دور میں نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو گیا، اور دوسرا اس کے بارے میں بات آتی ہے جنگ خندق کے بارے میں۔ ہم دونوں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فارس اور روم کی حکومت کا وعدہ فرمایا۔ اس وقت منافق اور یہودی یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کہاں فارس اور روم کی حکومتیں؟ تو جب یہ باتیں منافق اور یہودی کہنے لگے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، سب ملک تیرے اختیار میں ہیں، تو جس کو چاہتا ہے کوئی ملک عطا کرتا ہے، کوئی حکومت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے اور چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھی پہلی۔ اور دوسری جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ دوسری روایت جو شان نزول کی ہے وہ یہ ہے، بدر اور احد کی جنگوں کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے قریش اور تمام غیر مسلموں کو آمادہ کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں، یہاں تک کہ یہ سازش جو ان کی تھی وہ کھل گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ قریش اور یہود و نصارہ سب ایک ہو گئے ہیں اور سب نے مل کر مدینہ شریف پر یک بار جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہم مٹا دیں۔ اب یہ جو جنگ جس کے لیے تیار ہو کے آ رہے تھے، اور اس جنگ کو کہا جاتا ہے غزوہ احزاب، یا اس کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور پھر ان سے مشورہ کیا، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا یہ مشورہ دیا، تو جس کو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی خوشی سے قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منظوری دے دی۔ تو صحابہ کرام کے مشورے اور منظوری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کر دیا کہ غنیم کے راستے میں مدینہ سے باہر خندق کھودی جائے۔ خندق کھودنے کا کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سونپا گیا۔ 40 ہاتھ لمبی خندق تھی، یعنی 40 ہاتھ لمبی خندق، 10 آدمیوں کو کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی 10 آدمی مل کر 40 ہاتھ لمبی خندق کھودیں۔ تو اس طرح یہ خندق کئی میل لمبی تھی اور خاصی گہری اور چوڑی بھی تھی۔ کھدائی جلد ختم کرنا تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی محنت سے، حتیٰ کہ بھوک بھی تھی اور کھانا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی بھوک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے طاقت ایمانی سے انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک فرد کی حیثیت سے کھدائی میں حصہ لیا۔ اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی ایک بڑی چٹان نکل آئی۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حصے میں یہ
ٹکڑا آیا چٹان کا، یعنی یہ ٹکڑا جو کھودنے کا تھا خندق کا، جس میں یہ چٹان آ گئی تھی، وہ اپنی بڑی قوت لگا کر اسے نہ توڑ سکے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم سے تو یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے۔ حالت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کدال لے لی اور پھر چٹان کے اوپر ضرب لگائی، تو ضرب سے چٹان پر چنگاری پیدا ہوئی اور اس سے روشنی پیدا ہوئی اور چٹان ٹوٹ گئی۔ اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آگ کا شعلہ برآمد ہوا، اس روشنی میں جو دور تک پھیل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روشنی میں ایران کے محلات دیکھے، یعنی ملک فارس اس وقت کہتے تھے، تو اس کے محلات اور عمارتیں تک دیکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کدال سے دوسری ضرب لگائی۔ جب چٹان کو دوسری ضرب لگائی تو چٹان اور ٹوٹ گئی، اور اس وقت بھی ایک شعلہ برآمد ہوا اور اس کی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے سرخ محلات اور عمارتیں دیکھی۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو روشنی پھر پھیلی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنع، جو کہ یمن کا دارالحکومت ہے، تو یمن کے عظیم محلات بھی دکھائے گئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آ جائے گی، یعنی کہ ایران، روم اور یمن مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اب اس وقت جب کہ یہ جنگ خندق کا موقع تھا اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ بھی نہیں تھا اتنا انتظام، اور منافقین مدینہ اور جو یہودی تھے انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھوک تو ختم کر نہیں سکتے اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور لیکن دیکھیں بات یہ فارس، روم اور یمن کی فتح کی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا، اب دیکھیں کہ حکومتیں بدلنا تو اللہ کا کام ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا اور یمن بھی فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ کہہ دو کہ اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے۔ عزت تیرے پاس ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو، یعنی کہ کتنا آپ غور کریں، عزت احترام اللہ عطا فرماتا ہے، اور بندہ، بہت سارے ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتے۔ حالانکہ عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ جو اللہ کی نعمتیں بندے پر آتی جائیں، حکومت ملے یا اللہ کی نعمتیں ملیں، تو بندے کو عزت ملے، عاجزی اختیار کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا رہے۔ ایماندار ہے تو اور زیادہ ایماندار بن جائے، امانت دار ہے تو اور زیادہ امانت دار بن جائے، اور اگر حکمرانی ہے تو وہ حکومت اس طرح کرے کہ جس طرح صحابہ کرام نے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس طرح سے پھر بندے کی حکومت بھی ساتھ اس کے رہتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نجران کے عیسائی جو تھے ان کا امیر تھا ابو حارثہ بن علقمہ، تو وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ ہمیں دل تو کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن جو روم کا بادشاہ ہے وہ ہمیں عزت دیتا ہے اور ہمیں مالی طور پر معاونت کرتا ہے، یعنی پیسے مال دیتا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئیں گے تو وہ سب کچھ بند ہو جائے گا، عزت بھی نہیں ملے گی، اور ہمیں وہاں سے جو ملتا ہے جو پیسہ مال وہ بند ہو جائے گا۔ جبکہ اس آیت یہ آیت بھی اس کے لیے سبق کے طور پر نازل ہوئی کہ وہ اللہ کے پاس ہے، ہر ملک کا جو اختیار ہے حکومت دینے کا اور عزت دینے کا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے یعنی حکومت چھین کر مسلمانوں کو دینے والا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے تو برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہی آیت پڑھے تو اس کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب کسی کے اوپر قرض ہوتا ہے تو اس آیت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی وجہ سے قرض ادا کر یعنی غیبی طور پر مدد مل جاتی ہے اور اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو حکومت ملتی ہے، لیکن حکومت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ ذمہ دار ہوتا ہے جو حکومت جس کو ملتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس کی رعایا ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب جو رائن لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے نا لوگ، تو وہ جو ایک بندہ ہوتا تھا جو ان کی رکھوالی کرتا تھا، تو وہ اس کو رائے کہتے ہیں، رائن۔ یعنی اب جو ہے نا یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہوتا ہے وہ بھی عوام کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس سے تمام عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اب یعنی اگر وہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی کسی کی ضرورت جو جینول ضرورت ہوتی ہے، بیسک جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سب کو پوری ملتی رہیں، اس طرح سے وہ حکمران کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سب کی ضروریات پوری کرے۔ اگر پاکستان ہے تو اس میں 20 یا 22 کروڑ عوام ہے، تو ہر ایک کی ضرورت کا وہ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکے گا کہ قیامت کے دن جو بھی حکمران ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے بہت مثالیں ہیں، عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی وہ دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس کو ایک کو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے، پھر اس سے چھین لیتا ہے، پھر وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی مثالیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ تو بس دیکھتا ہے اور باتیں کرتا ہے، لیکن یہ گناہ ہوتا ہے۔ ایمان رکھنے والا بندہ اس پر ایمان رکھے، یہ کام سارے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اللہ جو ہے وہی ان حکومتوں کا ہیر پھیر کرتا رہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی حکومت عطا فرمائی، تو وہاں پر یہودی تھے اور وہ منافق تھے، اور وہ بھی یہی حکومت بنانے کا پروگرام تھا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا کیونکہ وہ اسلام نہ لائے، اور پھر حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا پھر بھی وہ اس پر گامزن نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی۔ اور یہی اللہ جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی رحمت فرماتا ہے، وہ برکتیں دیتا ہے، وہی حکومت دیتا ہے، وہی جو ہے ہر قسم کی بھلائی جو ہے اسی کے پاس ہے، اور وہی سب کچھ۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے رابطہ بندے کو کرنا چاہیے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، یعنی یہ ایک آیت یہ والی جو ابھی جس کی یہ تفسیر کر رہے ہیں، اور دوسری وہ جو شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی جو جس میں اللہ نے خود اپنی یعنی شہادت دی ہے، تو وہ شاہد اللہ والی آیت اور یہ آیت یہ
یہ والی آیت، یہ 26 نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ والی آیت، اور شاہد اللہ ہو انہ لا الہ الا ہو وہ والی آیت، 2 آیتیں یہ، آیت الکرسی، سورہ آل عمران، یعنی آل عمران کی یہ 2 آیتیں، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی یہ 2 آیتیں جو پڑھے گا ہر نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور 70 دفعہ اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور 70 حاجتیں اس کی پوری فرمائے گا۔ اس طرح ہر قسم کا حاسد اور دشمن جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کہ دعا ایسے کرے بندہ: اے اللہ، ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالح عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، عاجزی و انکساری اور حسن اخلاق عطا فرما۔ اے تمام کائنات کے مالک، سب کچھ تیرا ہے، تو ہی اکیلا سب کا مالک و مختار ہے، تو جسے چاہتا ہے اسے حکمران بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے حکومت چھین لیتا ہے۔ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و عظمت عطا فرمائی، مدینہ شریف کی ریاست عطا فرمائی۔ آج ضرورت ہے، آج مدنی ریاست جس طرح وہ بنائی اس طرح کی ریاست ہمارے ملک کو بنا دے، اور روم، فارس اور یمن کی جیسے خوشخبری عطا فرمائی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ علاقے بھی فتح ہو گئے۔ اور آج بھی ضرورت ہے کہ اسلام کو سربلندی کی ضرورت ہے، اسلام کو پوری دنیا میں ہر جگہ پر اس کو نافذ فرمائیے، اس کی حکومت عطا فرمائیے یا اللہ۔ اور جو منافقین ہیں ان کو رسوا کر، اور جو مخالفین ہیں ان کو رسوا کر، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو پوری دنیا میں غالب فرما یا اللہ۔ ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ ہم سب مسلمانوں پر کرم فرما کہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما اور اعمال صالح عطا فرما۔ تیری ہر چیز پر قدرت ہے، اپنی قدرت کاملہ سے، رحمت خاص سے ہماری دعا قبول فرما، آمین۔